اگر آپ کی سوچ دنیا تک محدود ہے، آپ کا کوئی عمل بندگی میں شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ آپ نے تو منزل ہی بدل لی، آپ کا تو مقصود ہی دنیا ہو گیا، آپ تو دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بندگی کے بارے میں ہے، یعنی بندگی کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، ایک وہ ہم شعر کی صورت میں ہم ایک سنتے آ رہے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور ایک اور قرآن کی آیت ہے جو اکثر پڑھی جاتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو، جن اور انس کو نہیں پیدا کیا لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو بہرحال عبادت اور بندگی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اچھا اب اس میں یعنی بندگی کیا ہے اور کیوں ہے، آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے۔ بندگی کا مطلب ہے ٹوٹل اطاعت، سرنڈر، ہاتھ اٹھا دینا، یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں رب کے سامنے، کیونکہ حاکم جو ہے وہ رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد جو ہے صرف بندگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بندگی مطلب اطاعت، اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ بہرحال یہ سارے تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، اطاعت ہے، بندگی ہے، عبادت ہے۔ یہ سارے تین میں نے کہا نا، عبادت، بندگی اور اطاعت۔ اسی طرح جو عربی میں ہے الہ اور معبود، یہ بھی دونوں الفاظ ہیں، یہ بھی تقریباً ایک سے ہی ہیں، ان کا معنی ایک سے ہی ہے تقریباً۔ دیکھیں، بندگی کا یعنی ایک اگر میں اصولی طور پہ آپ کو بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور ہم دھوکے کا شکار ہو گئے، دنیا کا دھوکہ، کہ بھئی دنیا کی زندگی اصل ہے اور حقیقت ہے، اس کا فائدہ اور اس کا نقصان جو ہے وہ اصل ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور یہ محسوسات، جو ہمارے محسوسات ہیں یا جو ظاہر ہے، اس کا ہمیں یعنی دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ یہی حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، دنیا کا نقصان اصل ہے، اور اسی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ جس کو لگ گیا وہ گیا کام سے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ گیا کام سے۔ تو دیکھیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا جو ہے وہ بندگی کا ہے، بندگی تک محدود ہے، لیکن آپ نے پہلے تو بندگی کو سمجھنا ہوگا کہ بندگی ہے کیا اور کیوں ہے۔ اچھا، ایک جملہ جو میرے ذہن میں ابھی گھوم رہا ہے، میں نے کہا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصود دنیا ہے تو آپ بندگی نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی فعل بھی بندگی میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ یعنی دین کے نام پر یا جو دین کے کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کا مقصود دنیا ہے تو آپ کا کوئی کام بھی بندگی میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے، وہ اسی میں خطا کر لی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ جب تک آپ کی دنیا آپ کی منزل بن گئی اگر، اور اللہ کو آپ نے مقصود حیات نہیں بنایا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، آپ کی سوچ، فکر ساری دنیا تک محدود ہوگی، اور یہ بڑی عام بات ہے۔ ہم سب کی سوچ ظاہر تک محدود ہے،
دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا یعنی ٹھہریں اور محسوس کریں اس بات کو. ہماری ساری سوچ جو ہے ظاہر تک محدود ہے. تو ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں. دیکھیں بچوں سے باس پرس نہیں ہوگی کیونکہ ان کی عقل کامل نہیں ہوتی تو ان سے نہیں ہوگی. لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے اور عقل مند ہو جائے تو اب اس سے باس پرس ہوگی. تو ہم نے تو اب اپنے آپ کو یعنی بچہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. آج جو امت مسلمہ ہے، فرد ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب کا ذہن دنیا تک محدود ہے. ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے اور کوئی فکر سوچ ہماری نہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی تباہ کن سوچ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ایک تباہ کن سوچ ہے کہ آپ کی سوچ صرف ظاہر تک محدود ہے. دیکھیں ہر شخص، ایک میں آپ کو بات کہوں، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے اور ہماری پریشانی آپ محسوس کریں کہ ہماری پریشانی ظاہر ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے. بس ٹھہر جائیں ذرا، اس بات پر غور تو کریں نا. میں کہ یہ باتیں کوئی وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاسی کے لیے تو آپ سے نہیں کر رہا. آپ اس بات پہ سوچیں. ہماری ساری سوچ ظاہر تک محدود ہے اور کوئی نہ سوچ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں کوئی سوچ، نہ کسی طرف سوچ کو لے جانا چاہتے ہیں، نہ کسی کے یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا اور مافیہا، اس کے علاوہ نہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں، نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ تو بڑی ایک بے وقوفانہ سوچ ہے کہ ایسے یہ ہے کہ ایک دنیا تو ایک گھاٹی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو گھاٹی کا خیال ہی نہیں ہے، یعنی گرنے والی ہے. یہ تو قرآن میں ہے مضمون، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تو بہرحال میں وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ بندگی جو جملہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا آپ کی، یہ دیکھیں بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو آپ سمجھیں. اگر آپ کی سوچ دنیا تک محدود ہے، آپ کا کوئی عمل بندگی میں شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ آپ نے تو منزل ہی بدل لی، آپ کا تو مقصود ہی دنیا ہو گیا، آپ تو دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو دین کے نام پہ اصل میں تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ نہ ہمارے ماں باپ جانتے تھے اسلام کے بارے میں اور نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں دین اسلام کے بارے میں. اب آپ زندگی میں سوچیں، آپ نے کبھی یہ سوچ یعنی یہ کہ فکر کی ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے؟ ہر چیز کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حکمت اور مقصد رکھا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن دین کے بارے میں تو ہم نہیں سوچتے کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں ہے. اتنا انتظام ہدایت کا، پھر پیغمبروں کا آنا جانا، اور پھر ختم المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ ہدایت آج تک موجود ہے، تا قیامت موجود رہے گی. قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے. ہم نے نہیں سوچا، اہمیت ہی نہیں ہے. ہمیں اہمیت نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اسلام ہے کیا، کیوں ہے، کیا ہے اور کیوں ہے. تو بس پھر تو مطلب آپ نے زندگی کو ضائع کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اگر ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے تو دراصل ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ بہت آرام سے اور تمیز سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم صرف ظاہر کے لیے زندہ ہیں. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے. ہر سطح پہ آپ دیکھ لیں امت مسلمہ، ہر سطح پر، امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو،
یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گلی میں جو جھاڑو دے رہا ہے، مسلمان سویپر ہوتے ہیں آج کل، مسلمان ہیں، ہماری گلی میں بھی مسلمان سویپر ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس، ان سب کی سوچ دنیا تک محدود ہے. سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے سوچ دنیا کی. اب ظاہر ہے کہ جو سویپر ہے اس کی سوچ اور وزیر اعظم کی سوچ میں تفاوت ہوگا، فرق ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم